السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 40 کن احد السبعۃ۔ کان اليوم الخامس عشر من شهر يونيو يوما شديد الحر وكان يوم عطلة فكان محمود وأحمد وعثمان في البيت وكانوا مع أبيهم في الساعة الثانية في النهار وكانوا يتأففون من الحر ويتقلبون على الفراش كأنهم على الجمر۔ کن احد السبعۃ، کان یکون ہو جانا، کان یکون سے فعل امر کن اصل بن رہا تھا، تکون سے کون بن رہا تھا، کون تو اجتماعی ساکنین میں واو ختم ہوگی تو کن رہ گیا، تو ہو جا، کن تو ہو جا۔ احد السبعہ، احد مانے ایک، سبعہ مانے سات، احد السبعۃ سات میں سے ایک بن جا۔ یہ ہیڈنگ ہے کہ سات لوگوں میں سے ایک بن جاؤ، کوئی سے بھی بن جاؤ۔ کان الیوم الخامس عشر من شہر یونیو، الیوم الخامس عشر 15واں دن، ٹھیک ہے۔ 11 سے لے کے 19 تک جو عدد ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، فتحے پر مبنی ہوتے ہیں، وہ دونوں جز کیا ہوتے ہیں، وہ مبنی ہوتے ہیں سوائے 12 کے، 12 میں بھی 2 کے۔ تو 15واں دن تھا، کس مہینے کا تھا 15واں دن؟ من شہر یونیو، یونیو بولتے جون کو، جون کے مہینے کا، شہر کو مضاف بنائیں گے، شہر یونیو جون کا مہینہ، تو جون کے مہینے کا 15واں دن تھا۔ اور وہ 15واں دن کیا تھا؟ یومن شدید الحر، کانے کی خبر یہ ہے وہ ایک ایسا دن تھا جو بہت ہی زیادہ گرمی والا تھا، ٹھیک ہے۔ یومن شدید الحر، بہت سخت گرمی والا دن تھا، جون کا 15واں دن۔ وکان یوم عطلۃ، اور وہ چھٹی کا دن تھا۔ فکان محمود و احمد و عثمان فی البیت، تو محمود اور احمد اور عثمان گھر ہی میں تھے، ٹھیک ہے۔ کان محمود و احمد و عثمان فی البیت، گھر ہی میں تھے۔ وکانوا مع ابیہم، اور وہ اپنے ابو کے ساتھ تھے۔ فی الساعۃ الثانیۃ، ساعہ مانے بجے، ساعہ کے معنی آتے ہیں عربی میں بجے کے، ٹھیک ہے، او کلوک جس کو انگلش میں ہم بولتے ہیں، ساعہ بجے، الساعہ ثانیہ 2 بجے، فی النہار دن کے 2 بجے، اور وہ اپنے ابو کے ساتھ تھے دن کے 2 بجے۔ وَكَانُوا يَتَأَفَّفُونَ، تأفف باب تفاعل سے اف اف کرنا، وَكَانُوا يَتَأَفَّفُونَ، اور وہ اف اف کر رہے تھے، من الحر، گرمی کی وجہ سے وہ اف اف کر رہے تھے۔ وَيَتَقَلَّبُونَ عَلَى الْفِرَاشِ، تقلب باب تفاعل سے الٹ پلٹ ہونا، اور وہ الٹ پلٹ ہو رہے تھے کس پر؟ علی الفراش، بستر پر، کأنہم علی الجمر، گویا کہ وہ انگارے پر تھے، ایسا لگ رہا تھا، ایسے الٹ پلٹ ہو رہے تھے، بار بار کروٹ لے رہے تھے کہ جیسے کہ وہ انگارے پر لیٹے ہوں، کأنہم، گویا کہ وہ علی الجمر، انگارے پر ہوں۔ قال محمود، تو محمود نے کہا کہ یا لطیف، ہائے اللہ، ٹھیک ہے، لطیف اللہ کی صفت ہے کہ یا لطیف ہائے اللہ، ما اشد الحر، کیا ہی سخت گرمی ہے۔ پیچھے آ چکا ہے یہ والا پیٹرن، ما اشد الحر، صیغہ تعجب ہے، یہ کیا ہی سخت گرمی ہے۔ اسی کے پیٹرن پہ آپ بنا سکتے ہیں ما احسن النور، کیا ہی اچھی روشنی ہے۔ ما اجمل البنت، کیا ہی خوبصورت لڑکی ہے۔ ما اسہل الدرس، کیا ہی آسان سبق ہے۔ ما اشفق الاستاذ، کیا ہی مشفق استاذ ہیں، ایسے آپ بنا سکتے ہیں کہ ما اشد الحر، کیا ہی سخت گرمی ہے۔ قال ابوہم سلیمان، تو ان کے ابو سلیمان نے کہا اتعرف یا محمود، کیا تم جانتے ہو اے محمود، کیا تمہیں معلوم ہے اے محمود۔ یا حرف ندا کے بعد دیکھیے ایک ہی پیش آتا ہے، یا محمود یا ولد یا رجل، ایسے، ورنہ محمود یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، کہ اے محمود کم تبعد الشمس من الارض، بعد یبعد دور ہونا، کم تبعد کتنا دور ہے، لفظی ترجمہ ہو رہا ہے کتنا دور ہو رہا ہے، فعل مضارع کا ترجمہ کریں گے، یہ کتنا دور ہوتا ہے، کون دور ہوتا ہے؟ الشمس فاعل سورج، من الارض زمین سے، کہ سورج زمین سے کتنا دور ہے۔ تو دیکھیے یہی پیٹرن ہے پوچھنے کا عربی میں، جب آپ کو کوئی چیز پوچھنے کہ فلاں چیز فلاں سے کتنی دور ہے تو آپ فعل مضارع کا صیغہ یوز کر سکتے ہیں، اور جو چیز دور ہو اس کو فاعل بناتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ تمہارے گھر سے مدرسہ کتنی دور ہے، تو عربی بنے گی کہ کم تبعد المدرسۃ من بیتک، کہ کتنا دور ہو جاتا ہے مدرسہ تمہارے گھر سے۔ یہ مسجد مدرسے سے کتنی دور ہے، تو کم یبعد المسجد من المدرسۃ،
کہ مسجد کتنی دور ہو جاتی ہے مدرسے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، کم یبعدو کم تبعدو کو۔ الشمس تو مؤنث ہے اس لیے تبعدو آیا ہے۔ محمود تو محمود نے کہا لا یا ابھی، کہ نہیں ہے میرے ابو، مجھے تو نہیں پتا، ولکنی اعرف، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، انہا بعیدۃ جدا، کہ وہ بہت دور ہے، سورج بہت دور ہے اتنا پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ایگزیکٹ کہ کتنے دور ہے۔ سلیمان تو سلیمان نے کہا ستقرأ عن قریب تم پڑھو گے، یعنی ان کے ابو سلیمان نے کہا کہ ستقرأ عن قریب، فعل مضارع قریب جو ہے یہ مستقبل قریب ہے، عن قریب تم پڑھو گے، فی المدرستی مدرسے میں، اسکول میں تم پڑھو گے، مدرستن اسکول کے معنی میں بھی آتا ہے، عن قریب تم پڑھو گے اسکول میں یا مدرسے میں، ان الشمس تبعد من الارض، کہ سورج دور پڑتا ہے زمین سے یا دور ہوتا ہے زمین سے، اکثر من 90 ملیون من الامیال، 90 بولتے ہیں 90 کو، 90 حالت نصب ہے اس کا، اور 90 اس کا حالت جر ہے، 90 حالت رفع ہے سوری، اور 90 یہ اس کا کیا ہو گیا، حالت جر ہو گیا، ٹھیک ہے، یا کے ساتھ، تو من 90 90 کیا ملیون، ملیون جمع ملایین، ایک ملین کو بولتے ہیں، تو 90 ملیون مطلب 90 ملینز، یعنی 90 ملین، 90 ملین کیا من الامیالی، میلن کی جمع امیال، میل کو بولتے ہیں، ایک میل کتنا ہوتا ہے، 1 کلومیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی 90 ملین میل سے بھی زیادہ، اکثرا اس سے بھی زیادہ، سمجھ رہے ہو؟ 1 میل ہو گیا، پھر 1 میل کا کرو آپ 1 ملین میل، 1 ملین میل یعنی 10 لاکھ میل، 1 ملین بولتے ہیں 10 لاکھ کو، ملین بولتے ہیں عربی میں، یا عربی میں جو ملین کا ورڈ جو یوز ہوا ہے وہ 10 لاکھ کے لیے یوز ہوتا ہے، تو 90 ملین دیکھ لو کتنے سارے ہو گئے، تو 90 ملین میل سے بھی زیادہ سورج کیا ہے زمین سے دور ہے۔ اس کو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر بعد میں کنفیوژن نہ ہو۔ اکثرا زیادہ، اکثرا زیادہ کے معنی میں آتا ہے زیادہ، کتنا زیادہ، 90 ملیون، 90 یا 90 بولتے ہیں 90 ملین، 90 ملین من الامیال میل، 90 ملین میل، تو 90 ملین میل سے بھی زیادہ دور ہے۔ والحر کما ترى، اور گرمی، جبکہ گرمی تم دیکھ ہی رہے ہو کیسی ہو رہی ہے، مطلب اتنی دور ہونے کے بعد یہ حال ہے کہ ہم سے بستر پر نہیں لیٹا جا رہا ہے، اف اف کر رہے ہیں، بستر پر الٹ پلٹ ہو رہے ہیں۔ والحر، اور گرمی، کما جیسا کہ ترا تم دیکھ رہے ہو، گرمی کا حال تمہارے سامنے ہے۔ فکیف، تو کیسا حال ہوگا، تو کیا ہوگا، کیف کا ترجمہ کریں گے تو کیسا ہوگا، کیا حال ہوگا، اذا دنت الشمس، دنا یدنو دنون، قریب ہونے کے معنی میں آتا ہے، تو اذا دنت الشمس، جب سورج قریب ہو جائے گا، کتنا قریب ہو جائے گا، حتی تکون مقدار میل، یہاں تک کہ سورج ہو جائے گا 1 میل کے بقدر، مقدار بقدر میل، 1 میل، یہاں تک کہ وہ 1 میل کے بقدر ہو جائے گا، تو کیا حال ہوگا سوچو۔ محمود، تو محمود کہہ رہا العیاذ باللہ، عاد یعوذ عیاذا، پناہ میں آنا، عیاذ مصدر ہے، تو العیاذ باللہ اللہ کی پناہ، یا ومتی ھذا یا ابی، اور یہ کب ہوگا اے میرے ابا، کہ ابو یہ کب ہوگا، 1 میل کے بقدر سورج قریب ہو جائے گا، یہ کب ہوگا۔ سلیمان، تو ان کے ابو سلیمان بتا رہے ذالک یا بنی یوم القیامت، یہ اے میرے بیٹے قیامت کے روز ہوگا، یوم القیامہ قیامت کے دن ہوگا، یا بنی اے میرے بیٹے، ٹھیک ہے، بنی بیٹے، اگر بنیہ پڑھ دو گے بنیہ تو میرے بیٹوں ہو جائے گا، بیٹوں جمع ہو جائے گا وہ، یہ بنیہ یہ ہمارا واحد کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تصغیر بھی ہے، کہ اے میرے بیٹے یہ قیامت کے دن ہوگا، یوم یقوم الناس، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ قام یقوم جب لام کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو کسی کے سامنے کھڑے ہونے کے معنی آتے ہیں، جیسے قامت تلمیذ للاستاذ، طالب علم کھڑا ہو گیا استاد کے سامنے، تو لام کا سرہ جب لگا دے تو سامنے کا ترجمہ ہو جاتا ہے قامہ کے ساتھ، تو یوم جس دن، یقوم الناس لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو اس دن یہ سورج کیا ہو جائے گا، 1 میل کے بقدر ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، باقی اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔